السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ یار دیوانے، رائٹر زیرا ظفر، قسط نمبر 6۔ سرخ دوپٹہ سر پر ڈالے، سفید چوڑی دار پاجامے اور سفید گھیردار خوبصورت سی فراک پہنے، ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں لڑکیوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ حریم اتنی کیوٹ لگ رہی ہو تم کہ کیا بتاؤں۔ شفا نے اسے گلے لگاتے لگاتے وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ سامیہ نہیں پہنچی اب تک؟ ثنا نے پوچھا۔ میڈم نے زندگی میں پہلی بار تمیز کا سوٹ پہنا ہے، میں نے اسے خرید کر دیا ہے کل مارکیٹ سے، ورنہ وہ تو کل بھی جینز اور کرتی خرید رہی تھی۔ اب وہ تیار ہوگی، پھر میک اپ کرے گی جو کہ اسے کرنا تو آتا نہیں ہے، پھر ہیل والی سینڈل پہنے گی، پھر بال بنائے گی۔ یہ سب کرتے کرتے میڈم کو گھنٹہ لگ جائیں گے۔ آخر لڑکیوں والی ڈریسنگ جو پہلی دفعہ کر رہی ہے۔ ویسے اس کو لڑکا ہونا چاہیے تھا، اور اس کی حرکتوں سے بس کر دو شفا، کتنا پٹر پٹر کرتی ہو تم۔ آئینے کے سامنے کھڑی آنکھوں پر کاجل لگاتی رشنا نے اس کی مسلسل بک بک سے تنگ آ کر کہا۔ ہاں بس میرے ہی بولنے سے مسئلہ ہے، لیکن کیا کروں، بغیر بولے میرا دن نہیں گزرتا، اور ویسے بھی بولنا میری مورثی بیماری ہے، میری مما کو بھی یہ بیماری ہے، میری خالہ کو بھی، اور میرے نانا ابو۔ بس کر دو شفا۔ ثنا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسی وقت کمرے میں کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لگتا ہے سامی آ گئی، رشنا نے کہتے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ماڈرن سی لڑکی بلیک میکسی میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے دلہن سے ملنا ہے، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر آپ کون؟ رشنا نے اس سے پوچھا۔ میں روما بھابی کی نند ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ آئیے آئیے، آپ کو کبھی دیکھا نہیں نا، اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کون؟ رشنا نے وضاحت دی۔ ہاں میں کیلیفورنیا میں رہتی ہوں، ابھی چھٹیوں پر آئی ہوئی تھی تو بھابی مجھے یہاں لے آئیں، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ آپ کا نام؟ ماریا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات بات پر مسکرانا شاید اس کی عادت تھی۔ ہیلو برائٹ، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اس نے حریم کے برابر بیٹھتے ہوئے تعریف کی۔ تھینکس، حریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سامیہ نے لاؤنج میں قدم رکھے ہی تھے کہ علی اس کے سر ہو گیا۔ آج تم انسان کیسے بن گئی؟ علی نے سخت حیرت زدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ مقصد اس کی ڈریسنگ پر طنز کرنا تھا۔ میں شروع سے ہی انسان تھی علی، تمہیں شاید آج پتہ چلا ہے۔ وہ پہلے ہی جھنجھلائی ہوئی تھی اور اوپر سے علی صاحب اس کے سر پر نازل ہو گئے تھے۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ تو مجھے کیوں تم آج ہی انسان لگ رہی ہو؟ کیونکہ تمہاری نظریں کمزور ہیں۔ مسٹر اوبر کسی کام سے وہاں آیا تھا، لیکن سامیہ کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ نیوی بلو کلر کی خوبصورت فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے عمر کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر ہونے کی بجائے گلے میں کسی پھندے کی طرح ڈلا ہوا تھا، اور دوپٹے کے دونوں کونے پیچھے کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ بے شک علی کی نظریں خراب نہیں تھیں، لیکن یہاں اور بھی بہت سے میلی نظروں والے لوگ موجود تھے۔ عمر کا خون کھول گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں انکل نے اسے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، غصے کو ضبط کرتا ان تک پہنچا۔ علی، حیدر تجھے بلا رہا ہے، اس نے علی کو مخاطب کر کے کہا۔ کیوں، خیریت؟ شاید کوئی کام ہے۔ اوکے، علی سر ہلاتا وہاں سے گیا تو سامیہ بھی جانے ہی لگی تھی کہ عمر نے اسے روکا۔ تم روکو ادھر، اس نے دبے دبے غصے سے کہا۔ کیا ہوا؟ سامیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں سوائے سختی کے اور کوئی تاثر نہ تھا۔ دوپٹہ تمیز سے لو، جس طرح باقی لڑکیوں نے لے رکھا ہے، یہ فیشن کرنے کے لیے نہیں ہے، تن ڈھانپنے کے لیے ہے، عمر نے اسے اسی سختی سے کہا جو اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ سامیہ کا بھی غصہ عہد آیا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے میری ڈریسنگ سے؟ میں جس طرح بھی دوپٹہ لوں میری مرضی، وہ بھی سختی سے بولی تو عمر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس طرح لینے سے بہتر ہے پھینکا اسے، یہ اوڑھنے کے لیے ہے، گلے میں پٹھے کی طرح ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن وہ کوئی احتجاج کرنا چاہتی تھی جب عمر کی تیز آواز نے اس کی بولتی بند کر دی۔ بس، اور کوئی بحث نہیں سننی مجھے، جو کہا ہے وہ کرو۔ سامیہ سہم گئی، اس نے جلدی سے دوپٹہ کھول کر شانوں پر پھیلایا، اور عمر ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ ہٹلر نہ ہو تو، سامیہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ قاضی صاحب کمرے میں موجود تھے۔ تمام مرد حضرات لاؤنج میں تھے جہاں دلہن کے بعد دولہے کا نکاح ہونا تھا۔ صرف حمزہ اور اشفاق صاحب ہی حریم کے کمرے میں تھے۔ لڑکیاں ایک سائڈ پر دوپٹے سر پر اوڑھے کھڑی تھیں۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے حریم کو مخاطب کیا۔ حریم، اشفاق ولد اشفاق صدیقی، آپ کا نکاح۔ قاضی صاحب نکاح کلمہ پڑھ رہے تھے، جبکہ حریم کے ذہن کے پردے میں ایک منظر چلنے لگا۔ اوہ گاڈ حریم، حیدر کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، کتنے اچھے لگو گے تم دونوں ساتھ ساتھ۔ ثنا اور رشنا کو جب حیدر کے رشتے کی خبر پہنچی تو وہ اسی وقت حریم سے ملنے چلی آئیں۔ میری سمجھ نہیں آ رہا حریم کہ تم سوچنے میں اتنا وقت کیوں لے رہی ہو۔ روما آپی کو بات کیے ہوئے 4 روز ہو گئے، اب تک تمہیں جواب دے دینا چاہیے تھا۔ رشنا کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ تھی۔ میں نے پہلے ہی دن جواب دے دیا تھا، بس امی اور ابو نے ہی میرا جواب اب تک نہیں پہنچایا۔ وہ سکون سے بیڈ پر پیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ کیوں؟ کیا انکل آنٹی کو اعتراض ہے؟ دونوں کو ہی حیرت ہوئی۔ نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اسی سکون سے بولی۔ تو پھر کیوں جواب نہیں دیا انہوں نے اب تک؟ کیونکہ میں نے انکار کر دیا، اس نے بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ پر کیوں؟
بہت پرکی ہوں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں حریم، آخر برائی کیا ہے حیدر میں؟ رشنا نے پوچھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں آذر کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں حریم، لیکن آذر اب مر چکا ہے، تم اسے بھول جاؤ تو اچھا ہے، اور ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہے۔ ثنا نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں، کیا شادی کرنا زندگی میں ضروری ہے؟ میں کبھی نہیں بھولوں گی آذر کو۔ روما آپی نے کہا کہ حیدر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم آذر کو یاد کرتی ہو یا اس سے آج بھی محبت کرتی ہو۔ اسے نہیں ہے تو کیا ہوا، مجھے تو اعتراض ہے اور میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں امی ابو اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں انہیں انکار کرنے میں۔ اس کے بعد ثنا اور رشنا اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی، لیکن وہ نہ مانی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ کانوں میں پڑے تو خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ قبول ہے، اس نے کہا۔ حریم اشفاق ولد اشفاق صدیقی نکاح خواہ نے دوسری مرتبہ نکاح کے کلمات دہرانے شروع کیے تو ایک اور منظر اس کے ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ حمزہ اسے کمرے میں آتا ہے، وہ کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہو، وہ مصروف سے انداز میں کہتی ہے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کون سا مسئلہ؟ انجان مت بنو، تم اچھے جانتے ہو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تم امی اور ابو کو جواب کیوں نہیں دے دیتی؟ وہ کب سے انتظار میں ہے، حمزہ نے کہا تو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کتاب بند کر دی اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ انہیں میرے جواب کا نہیں بلکہ میرے اقرار کا انتظار ہے، ورنہ جواب تو میں پہلے دے چکی ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو حریم؟ حیدر میرا دوست نہیں، بھائی ہے، وہ خوش رکھے گا تم بچپن سے جانتی ہو اسے، لیکن میں اسے خوش نہیں رکھ سکوں گی۔ حمزہ، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ آذر کے علاوہ میں آذر بند کر دو، ابھی آذر نامہ نہیں ہے وہ اس دنیا میں۔ تمہیں ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہے، پھر حیدر سے اچھا اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ لیکن میں راضی نہیں ہوں، اور تم نے سے کس نے کہا کہ میں شادی کروں گی؟ میں ساری زندگی آذر کی یادوں کے سہارے گزار دوں گی۔ تم پاگل ہو چکی ہو، تم ساری زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی، اور حیدر میرا دوست ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کبھی تم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم آذر کو بھول جاؤ، اور ہم ابھی تمہاری شادی نہیں کر رہے، ابھی صرف نکاح ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ تم آذر کو بھول جاؤ گی۔ تمہیں بہن سے زیادہ دوست پیارا ہو گیا ہے اب، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری بہن اور کسی کی منگیتر ہوں۔ اس نے مجھ پر نظر رکھی اور تم اسی کی سائڈ لے رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے حریم، وہ اگر تم پر بری نظر رکھتا تو میں منہ توڑ دیتا اس کا۔ وہ جانتا تھا کہ تم آذر کی منگیتر ہو، ابھی تو اس نے ایک لفظ نہیں کہا، نہ ہی تم پر بری نظر رکھی، لیکن اب تو اس نے اتنی عزت کے ساتھ تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے بھروسہ ہے اس پر، تم خوش رہو گی۔ ایک بار میری بات مان لو، میں اسے مایوس نہیں کر سکتا۔ دوست، صرف دوست کی فکر ہے تمہیں، یا یہ ڈر ہے کہ کہیں میں تم پر بوجھ نہ بن جاؤں؟ ایک کام کیوں نہیں کرتے، بیچ آؤ مجھے حیدر کے ہاتھوں، وہ چیخی۔ حریم، حمزہ دھاڑا تھا، اس کا ہاتھ فضا میں بلند، لیکن اس نے اسے ہوا میں ہی روک لیا۔ حریم سہم کر پیچھے ہوئی تھی، اسے احساس ہو کہ کیا بول گئی ہے۔ حمزہ کی نازک آنکھیں اس وقت مارے جلال کی سرخ ہو رہی تھیں۔ حریم کا غصے میں بولا گیا جملہ اس کی غیرت پر تازیانے کی طرح لگا تھا۔ تمہارے منہ سے یہ جملے سننے سے بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ خیر، جو دل چاہے کرو، لیکن آج کے بعد میں تمہارا بھائی ہوں، نہ تم میری بہن، وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا، اور حریم اسے روک بھی نہ پائی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ بے شک وہ غصے کا تیز تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں جو جلال اترا تھا وہ حریم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف کے مارے ساکت کھڑی تھی، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کہہ دیا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ حمزہ نے صرف اس پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا، لیکن اسے مارا نہیں تھا، نہ اس کا دل کر رہا تھا کہ گلا ہی دبا دے حریم کا۔ آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے دوسری بار اقرار لیا۔ قبول ہے، دوسری بار بھی اقرار ہوا۔ حریم اشفاق ولد تیسری اور ایک آخری بار نکاح کے کلمات دہرائے جانے لگے۔ ذہن میں ایک آخری یاد چلنے لگی۔ حمزہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ شروع میں حریم نے سوچا کہ معافی مانگ لے گی، لیکن پھر وہ خود کو حق بجانب سمجھنے لگی۔ اسے ایسا لگنے لگا جیسے اسے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ حمزہ نہ صرف اسے اگنور کر رہا تھا بلکہ وہ تو اس کے سلام کا جواب تک نہیں دے رہا تھا، اس لیے اس نے معافی مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اس دن رات کو نیند سے اٹھ کر کچن میں گئی تھی۔ کچن کے برابر والی اسٹڈی روم سے اس کے امی ابو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازے کے پاس خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ تم حریم کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ اس سے اچھا رشتہ اسے دوبارہ نہیں ملے گا۔ اشفاق صاحب کی بے چین آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے اسے سمجھا رہی ہوں، پتہ نہیں روما ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہو کہ ہم نے پورا ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی انہیں جواب نہیں دیا۔ ترین بیگم بھی پریشان لگتی تھی۔ وہ تو میری اتنی سمجھدار بیٹی ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی ٹوٹی تھی۔ تحریم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب اس کے لیے جو بھی رشتہ آئے گا وہ کسی طلاق یافتہ رنڈوے یا 2 بچوں کے باپ کا ہوگا۔ ایسے میں اگر حیدر جیسا لڑکا اور اس کی فیملی بخوشی حریم کو قبول کرنے پر تیار ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے معجزہ۔ حریم کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ کیوں مسئلے کھڑے کر رہی ہے ہمارے لیے؟ حریم کو اپنا باپ آج بہت بوڑھا لگا تھا۔ میں کیا کروں، زبردستی تو نہیں کر سکتی نا اس کے ساتھ۔ تحریم بیگم بھی کم پریشان نہ تھی۔ حریم کو ان سب کا ذمہ دار اپنا آپ ہی نظر آیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔
امی ابو اس نے دونوں کو مخاطب کیا۔ حریم کیا ہوا بیٹا؟ وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ آپ روما آپی کو ہاں کر دے، اس نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو بیٹا؟ اشفاق صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ایک جملے نے اس کے ماں باپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے۔ تحریم بیگم فرتے جذبات سے اس کی بلائیں لینے لگی، لیکن وہ جواب مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، مبارک ہو آپ کو، یہ لیجیے یہاں سائن کر دیجیے۔ نکاح خواہ نے کہتے ہوئے نکاح نامہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس پر حریم نے اپنے دستخط کر دیے تھے۔ اشفاق صاحب نے اسے سینے سے لگا کر اس کے سر پر پیار کیا اور نکاح خواہ کے ساتھ دلہے کی رضامندی لینے باہر چلے گئے۔ تحریم بیگم اور لڑکیاں بھی اسے مبارکباد دے رہی تھی، لیکن حمزہ وہ نکاح کارروائی کے دوران بھی ایک کونے پر کھڑا رہا۔ نکاح کے بعد بھی اسے مبارکباد دیے بنا ہی باہر چلا گیا تھا۔ ابے یہ نکاح خواہ کہاں رہ گیا؟ کیا 3-4 دلہنوں کی سے گواہی لے رہا ہے؟ علی نے صوفے پر اپنے برابر بیٹھتے حیدر کانوں میں سرگوشی کی تو اس نے ایک زوردار قسم کا تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ ایک بات بتا، شادی اس کی ہے، تجھے کیوں جلدی ہو رہی ہے؟ حنان نے پوچھا۔ میں نے بریانی کھانی ہے، اس نے دانت نکالے۔ بریانی کو بھول جا، نکاح کے بعد باراتیوں کے لائے ہوئے چھوارے ہی ملیں گے بیٹا، حمزہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تجھ جیسے کنجوس سے مجھے یہی توقع تھی انکل جلالی، علی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تو سیدھا ہو کر بیٹھ جا، قاضی صاحب یہی تشریف لا رہے ہیں۔ حمزہ نے صوف پر سکون سے نیم دراز حیدر کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا نکاح ہو گیا کیا؟ وہ جلدی سیدھے ہو کر بیٹھا۔ جی۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب اندر داخل ہوئے تو مجبوراً علی کو حیدر کے برابر سے اٹھنا پڑا، کیونکہ حیدر کی ایک جانب اشفاق صاحب بیٹھے تھے، دوسری جانب حیدر کے والد حیدر امان ولد عارف امان۔ آپ کا نکاح حریم اشفاق ولد اشفاق صدیقی سے بوز حق مہر۔ نکاح خواہ نے کلمات دہرانے شروع کیے تو حیدر کے ذہن میں بھی چند دن پہلے کا واقعہ دہرانا شروع کر دیا۔ بجو، انہوں نے ابھی تک کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ اس دن وہ رات کے کھانے پر روما کی طرف آیا ہوا تھا۔ یہ تم حمزہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ روما نے شرارت سے کہتے ہوئے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے منہ بناتے ہوئے اسے تھاما۔ ہاں، تاکہ وہ میرا سر پھاڑ دے۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں پھاڑ دے گا؟ جگری دوست ہے تمہارا۔ روما پھر سے شریر ہوئی۔ بہنوں کے معاملے میں کوئی بھائی دوست نہیں ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا اب بتا بھی دیں کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں؟ وہ جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ دیکھو حیدر، ابھی تک تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، روما نے کہتے ہوئے اپنی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ کیسی وجہ؟ وہ حیران ہوا۔ حریم نہیں مان رہی، روما نے کہا تو حیدر کے چہرے پر ڈھیروں مایوسی چھا گئی تھی۔ تم بدگمان مت ہو حیدر، ابھی وہ ایک بہت بڑے صدمے سے گزری ہے، اس کے لیے آسان نہیں ہے فوری طور پر یہ سب قبول کرنا، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ لوگ سب اسے سمجھا رہے ہیں، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ گھر میں سب تمہارے لیے راضی ہیں، جب بھی ہمیں ابھی تک انتظار کروا رہے ہیں، ورنہ تو وہ پہلے ہی انکار کر دیتے۔ اور تم فکر نہ کرو، وہاں حمزہ ہے نا، وہ تمہارا کیس بہت اچھے سے لڑے گا۔ آخر میں روما نے شرارت سے کہا، لیکن حیدر خاموش رہا۔ حیدر، تم حریم کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے یا وہ تمہیں ٹھکرا رہی ہے، وہ بس حالات کو قبول نہیں کر پا رہی، تم پلیز اسے ٹائم دینا۔ میں سمجھ سکتا ہوں بجو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے رضامندی پوچھی۔ قبول ہے، رضامندی دے دی گئی۔ حیدر امان ولد عارف امان، آپ کا نکاح۔ نکاح خواہ نے پھر سے کلمات دہرانا شروع کیے۔ حیدر پھر سے چند دن پیچھے چلا گیا۔ اس کے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ حیدر نے حریم سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن حریم نے اس روز اسے فون کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حیدر کے لیے یہ عام بات ہوتی، وہ لوگ بچپن کے دوست تھے، آپس میں ملنا جلنا، ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا، لیکن اب حریم کی کال کا آنا اس کے لیے بہت خاص تھا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگا کر کہا۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ حریم نے بنا سلام دعا کے پوچھا تھا۔ اتنی جلدی؟ سلام دعا حال چال پوچھنا بھی کسی چیز کا نام ہے؟ حیرت نے شرارت سے پوچھا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم مجھ سے مل سکتے ہو کہ نہیں؟ جواب میں حریم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے حریم؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ وہ غصے کہتی فون رکھنے ہی لگی تھی۔ کہاں ملنا ہے؟ وہ کب؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل صبح ٹاؤن کے پارک میں آ جانا، اس نے کہا تو حیدر نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی بولا۔ حریم نے بنا خدا حافظ کہے فون رکھ دیا تھا، لیکن حیدر کو اس کے رویے نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حریم راضی نہیں تھی، بلکہ اسے راضی کیا گیا تھا، لیکن وہ اس کے اس رویے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو قبول ہے؟ دوسری مرتبہ رضامندی لی گئی۔ قبول ہے، دوسری مرتبہ بھی رضامندی دے دی گئی۔ حیدر امان ولد عارف امان، آپ کا نکاح حریم۔ آخری بات کلمات دہرائے جانے لگے۔ ایک آخری بار اس نے پھر سے چند دنوں پرانا واقعہ ذہن میں دہرانا شروع کیا۔ وہ پارک میں موجود تھا۔ صبح کے وقت چند ہی افراد پارک میں ہوتے تھے۔ حریم کا انتظار کر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ حریم اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔
وہ پریشان سا گھاس پر یہاں وہاں ٹہل رہا تھا. اس پارک میں کھیلتے ان کا بچپن گزرا تھا. اسے حریم سامنے سے آتی ہوئی دکھائی تو رک کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا. السلام علیکم، کیسی؟ حیدر نے اس کے پاس آنے پر پوچھا. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. کل کی نسبت اس نے آج سے صحیح جواب دیا تھا. کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ حیدر نے آرام سے پوچھا. تم کیوں شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. پارک میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. صبح کی شبنم کی بوندیں ابھی تک گھاس پر پڑی تھی. فضا میں سوندھی سوندھی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. سورج کی کرنیں نیلے آسمان سے جھانکتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا. کیونکہ میں پسند کرتا ہوں تمہیں. کوئی اور وقت ہوتا تو حیدر پوری داستان محبت لکھ دیتا، لیکن اس وقت حریم کا رویہ حیران کن تھا، اس لیے وہ تحمل سے کام لے رہا تھا. کب سے؟ اتنی سنجیدگی سے پوچھا گیا. بچپن سے. یہ جانتے ہوئے میں کسی اور کی منگیتر ہوں، اور وہ بھی بچپن سے؟ اس نے بچپن پر زور دیتے ہوئے کہا. ہاں، مختصر سا جواب ہے. تم جانتے ہو کتنی غلط حرکت ہے. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ؟ کیونکہ میں نے تم پر اگر بری نظر رکھی ہوتی تو میں غلط ہوتا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کسی اور کی مانو تو میں تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو میں غلط ہوتا. میں نے تو کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں. لیکن اب جب کہ تم آذر کی امانت نہیں رہی تو میرا حق ہے کہ میں تمہیں عزت کے ساتھ مانگوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ بھی غلط کیا. اس نے اطمینان سے کہا. صحیح کہا تم نے. میں آذر کی امانت نہیں رہی. حریم نے سر ہلاتے ہوئے کہنا شروع کیا. لیکن میرا دل آج بھی آذر کا ہی ہے، اور تم اس میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا پاؤ گے. میں آذر سے محبت کرتی تھی، کرتی رہوں گی. میرا ساتھ تمہیں خوشی نہیں دے گا حیدر، اور بہت جلد تم پچھتانے لگو گے. اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا. خیر، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات کی گارنٹی میں تمہیں دے دیتا ہوں حریم. وہ یہ کہہ کر میں تمہیں کبھی بھی آذر کو بھولنے کا کہوں گا، نہ ہی تم اس کی جگہ مجھے دینے کو کہوں گا. میں تم سے محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا. بدلے میں چاہے جانے کی فرمائش بھی نہیں کروں گا. میں تم سے نہیں کہوں گا کہ مجھے خوش رکھو، لیکن میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا. میں وعدہ کرتا ہوں حریم کہ میں اپنے فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاؤں گا. کیا چٹانوں جیسی مضبوطی تھی اس مرد کے لہجے میں. حریم بس دیکھ کر رہ گئی. لیکن میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی. اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. دیکھتے ہیں. حیدر نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو وہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی. تب کہ وہ زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کیا آپ کو قبول ہے؟ آخری بار رضامندی لی گئی. قبول ہے. رضامندی دے دی گئی. یہاں دستخط کریں. نکاح نامہ آگے بڑھایا گیا. اس نے تھام لیا. وہ بہت خوش تھا. دستخط ہو گئے تھے. ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگی تھیں. سب سے پہلے عمر نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی. پھر صفدر آیا. مبارک ہو مجنوں. اس نے بھائی کے کان میں شرارت بھری سرگوشی کی تو وہ مسکرا دیا. پھر حنان کے گلے لگ کر مبارکباد دی. پھر اصلان صاحب آئے. اب تو شوہروں کی قوم میں شامل ہو چکا ہے. حالانکہ کتنا کہا تھا لیکن سب بے سود. سانپ کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہوتا ہی کب ہے. اس نے اپنے مخصوص انداز میں محاورے کا ستیہ ناش کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی. بھینس کے آگے بین بجاتے ہیں. حیدر نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے تصحیح کی تھی. پھر حمزہ کی باری آئی تو اس نے اسے گلے لگایا. اپنی جان سے پیاری بہن دی ہے تجھے. اگر کبھی اسے رلائے نا تو میرے ہاتھ سے گھوسا کھانے کے لیے تیار رہنا. حمزہ نے اسے مبارکباد دینے کی بجائے دھمکی دی تو وہ ہنس دیا. اوکے برو. اس نے حمزہ کو تسلی دی. اور پھر باری آئی علی مرتضیٰ کی. اس نے حیدر کو نہ صرف گل لگایا بلکہ اس کے اوپر اسے اوپر اٹھا لیا. ابے کیا کر رہا ہے؟ اس کا دم گھٹا تو وہ چیخا. علی صاحب کا مبارکباد دینے کا انداز بھی منفرد تھا. بہت مبارک ہو دولہے میاں. علی نے کہا. اوئے مجھے نیچے اتار کمینے. سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا. حنان کے کیمرے نے اس منظر کو محفوظ کر لیا تھا. علی نے اسے نیچے اتار دیا. چل اب بنا ٹریٹ بتا. ٹریٹ کب دے رہا ہے؟ علی نے پوچھا. آ گیا نا اپنی اوقات میں. ہاں آ گیا. اب جلدی بتا رات کا کھانا کھلانے کہاں لے جا رہا ہے؟ بس یہیں میرے گھر کی ڈائننگ ٹیبل تک. حیدر نے خاصے سکون سے کہا تھا. کنجوس آدمی. ریسٹورنٹ میں ٹریٹ لیے بغیر تجھے نہیں چھوڑیں گے. علی کی ڈھٹائی عروج پر تھی. بھول جا بیٹا کوئی ٹریٹ نہیں مل رہی. حیدر بھی آج اس کی نہیں سننے والا تھا. علی میں تمہارے ساتھ ہوں. مجھے بھی ٹریٹ چاہیے. شفا کی آواز پر سب کی گردنیں مڑی تھی. چلو جی ایک اور بھوکی آ گئی. اصلان نے بیزاری سے کہا. کیوں بھائی بھوکی کس خوشی میں؟ ہمیں تو ٹریٹ چاہیے بس. شفا نے سکون سے کہا. تم لوگ کو کس نے دعوت دی ہے بل بتوڑیوں؟ علی نے پوچھا. علی بدتمیزی نہیں کرو. ثنا چیخی. ہائے کیوں؟ علی نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا. چھوڑو ثنا، اس سے بات کرنا دنیا کا بیکار کام ہے. رشنا نے ثنا کو مخاطب کیا. اور تم لوگ یہ بیکار کام شوق سے کرتی ہو. وہ بھی علی تھا. حیدر جلدی بتاؤ کب دے رہے ہو ٹریٹ؟ رشنا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے حیدر سے پوچھا. نہیں دے رہا وہ ٹریٹ. یہ صرف لڑکوں کی دعوت ہے روشن آرا. علی نے جواب دیا. کیا ہو گیا ہے تم لوگ کو؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ حنان کسی کام سے باہر گیا تھا. واپس آیا تو ان لوگ کو لڑتے دیکھ کر حیران ہوا. تمہارا دوست ہمیں ٹریٹ دینے سے انکار کر رہا ہے. کافی دیر سے خاموش کھڑی سامیہ نے کہا. اس کے برابر میں ماریا کھڑی تھی. حنان کی آواز پر اس کی نظریں اٹھی تو جھکنا بھول گئی. گرے شلوار کلتے میں ملبوس سوٹ کی ہم رنگ آنکھیں اور مسکراتا ہوا چہرہ. بلا شبہ وہ بے حد ڈیشنگ تھا. مسٹر حنان. ماریا نے اسے مخاطب کیا. وہ چونک کر مڑا.
آپ حنان خان ہیں نا؟ آپ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے؟ ماریا نے اس سے پوچھا۔ میں وہاں پڑھتا نہیں تھا، بس ایک سیمسٹر کے لیے بطور ایکسچینج اسٹوڈنٹ گیا تھا، حنان نے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ میں ماریا، جب آپ ماسٹرز کر رہے تھے تب میں بیچلر میں نیو آئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو حنان سر ہلایا اور واپس حیدر کی جانب متوجہ ہوا۔ تیرے ابا نے تیرے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے، وہ حیدر سے کہہ رہا تھا، جبکہ ماریا کی چہرہ بجھ سا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں تو شناسائی کی رمق تک نہ تھی۔ علی نے ان دونوں کی گفتگو کافی غور سے سنی تھی اور اب اپنی نیلی آنکھوں میں چھوٹی کیے ماریا کو جانچ رہا تھا، جس کی نگاہیں ہر تھوڑی دیر بعد بھٹک کر حنان پر جا ٹکتی تھیں۔ علی کو سب سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ علی کو پتہ چل گیا، برا ہوا، اب تو پورے محلے کو معلوم ہو جانا ہے۔ علی اور اس خبر کو چھپا کر رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بس چلے تو اس خبر کو عالمی سطح پر اٹھا دے۔ مجھے بتا علی، اب میں کیا کروں؟ حیدر بے بس سے علی سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت علی حیدر کے گھر پر تھا۔ صبر کر لڑکے، ابھی تیرے نکاح کو 24 گھنٹے نہیں گزرے اور تو نے ہار مان لی۔ علی نے چپس کھاتے ہوئے اسے لتاڑا۔ نہیں یار، میں نے ہار نہیں مانی، میں بس پریشان ہو گیا ہوں۔ حریم نے مجھ سے ملنا تو دور، مجھ سے بات کرنا تک گوارا نہیں کی۔ دیکھ، یہ عورتیں نا ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہیں، انہیں سیدھا کرنا بہت ہی مشکل ہے یہ عورتیں، علی نے کہا۔ مجھے لیکچر نہیں سننا، مسئلے کا حل بتاؤ، حیدر نے بیزاری سے کہا۔ بڑا ہی کوئی بے صبر ہے بھائی تو، ٹھہر میں حل کرتا ہوں تیرا مسئلہ، لیکن پہلے تو اپنی بہن کی نند کو بلا۔ کیوں؟ حیدر نے اچنبھے سے پوچھا۔ تجھے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے کہ نہیں؟ اچھا، بلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لاؤنج میں ماریا بھی موجود تھی اور علی حیدر اسے کافی سنجیدگی سے کچھ سمجھا رہا تھا، جسے وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے سن رہے تھے۔ تو پھر تم دونوں تیار ہو؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں میں تو تیار ہوں، حیدر سے پوچھ لو، ماریا نے رضامندی دے دی۔ یار حریم کیا سوچے گی؟ حنان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے تو پھر تو روتا رہ، علی ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہونے لگا۔ اوکے میں تیار ہوں، حیدر نے جلدی سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے گائز؟ حنان نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے دیکھ کر ماریا کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیسے ہیں خان صاحب؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک، کیسے ہیں آپ حنان؟ ماریا نے بھی تکلفاً پوچھا۔ الحمدللہ، حنان جواب دیتے حیدر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور دولہے صاحب کیسے ہیں، مزاج ہیں؟ ٹھیک ہی ہوں، اس نے بیزاری سے کہا۔ تو وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ تو مس ماریا، آپ حنان کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی؟ علی نے بات بدلنے کی خاطر بلند آواز میں پوچھا۔ میری یونیورسٹی نہیں تھی وہ، میں نے بتایا تھا کہ میں صرف ایک سیمسٹر کے لیے گیا تھا وہاں، حنان نے تصحیح کی۔ ملازمہ وہاں چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک سیمسٹر ہی صحیح، لیکن تو وہاں گیا تو تھا نا؟ تو ماریا آپ یہ بتائی کہ اس حنان نے وہاں کون سے کارنامے انجام دیے تھے؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا، جبکہ حیدر بیزار سا ہی بیٹھا تھا۔ یہ بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، لیکن صرف چند ایک اسٹوڈنٹ کے علاوہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس نے بتانا شروع کیا، جبکہ حنان مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کی خود اعتمادی کو بڑھا دیا تھا۔ مجھ سمیت نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کا حنان پر کرش تھا، لیکن یہ تو کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ چائے نے حنان کا منہ جلا دیا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنے سکون سے یہ سب کہہ دے گی۔ تو کیا تمہیں بھی یہ پسند تھا؟ حیدر کو دلچسپی ہوئی، جبکہ حنان خاموش سے چائے پی رہا تھا۔ مجھے آج بھی یہ پسند ہے، بلکہ میں تو تبھی سے پرپوز کر دیتی، لیکن تب تک حنان اپنا سیمسٹر مکمل کر کے چلا گیا تھا۔ وہ بے حد بولڈ لڑکی تھی، لیکن حنان کو یہ بولڈنس پسند نہیں تھی، اسے تیوری بل بڑے تھے۔ میں چلتا ہوں حیدر، حنان کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حیدر سمجھ گیا تھا کہ اسے برا لگا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، حیدر نے کہا۔ حنان ماریا پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ کیا اسے برا لگا؟ ماریا نے پوچھا۔ یہ پاکستان ہے ماریا، یہاں ان سب باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حیدر نے اسے سمجھایا۔ پر میں نے تو وہی کہا جو سچ تھا، کیا سچ بولنا بھی غلط ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، حیدر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن علی نے اس کی بات کاٹتے ماریا کو مخاطب کیا۔ کیا تم سچ میں حنان کو پسند کرتی ہو؟ علی نے نیلی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں میں سچ میں اسے بے حد پسند کرتی ہوں، ماریا نے کہا۔ فکر مت کرو بہن، میں ہوں نا، میں تمہارے لیے اسے راضی کر کے ہی رہوں گا، علی نے اسے تسلی دی۔ اور تو حیدر نے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ وہ علی کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ چکا تھا۔ تم واقعی اسے راضی کر لو گے؟ اس نے امید سے پوچھا۔ ہاں بالکل، بس تم حیدر کا مسئلہ حل کر دو، علی نے کہا، جبکہ حیدر یہ سوچ رہا تھا کہ علی کے دماغ میں اب چل کیا رہا ہے۔ حمزہ، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا، جب حریم اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ چائے، اس نے چائے کا کپ اسے دیا، اس نے کپ لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ حمزہ، تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ حریم نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سوری، مجھ سے غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ کوئی بات نہیں حریم، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، حمزہ نے کہا۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اور تم نے ایسا کیوں کہا تھا کہ آج سے میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ حریم نے اس کے صوفے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جیسے تم نے غصے میں وہ بات
بات کہی تھی ویسے ہی میں غصے میں نے بھی کہہ دیا تھا، لیکن کیا میرے کہنے سے تمہارا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ حمزہ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے نا، بس یہ کافی ہے۔ بس حیدر سے ایسی کوئی بات مت کہنا، کیونکہ ہم تو تمہارے اپنے ہیں، ہم تمہاری غلط باتوں کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن حیدر ضرور نہیں ہے کہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا دل بھی ہماری طرح بڑا ہو۔ حمزہ نے اسے سمجھایا تو حریم کا سر جھک گیا۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ حیدر کو کیا کیا کہہ آئی تھی؟ چائے جلا دیے کیا چڑیل؟ حمزہ نے چائے کا پہلا گھونٹ بھر کر برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو وہ حیران ہوئی۔ واپس لے جاؤ اسے، میں نہیں پینی اتنی کڑوی چائے، بالکل اپنے منہ جیسی بنائی ہے۔ حمزہ نے چائے کپ پٹکتے ہوئے کہا۔ تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو، اتنی ہی بری لگ رہی تھی تو جا کر خود بنا لو۔ جواباً وہ بھی غصے بولی۔ میں کیوں بناؤں؟ یہ میرا نہیں تمہارا کام ہے، جا کر دوبارہ بنا کر لاؤ۔ چلو اٹھو شاباش، حمزہ نے کہا تو پاؤں پٹکتی ہوئی اٹھی۔ دوبارہ بھی ایسی ہی بنا کر لاؤں گی، دیکھ لینا، وہ غصے کہتی باہر نکل، جبکہ حمزہ ہنس رہا تھا۔ چائے بری نہیں تھی، لیکن کیا کرے، بہن کو تنگ کرنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے کام میں کہاں ہے۔